مولایا صلی وسلم دائما۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے۔ تو بھائیو الحمدللہ سے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمارا محرم الحرام کا جو اشرا چل رہا ہے، الحمدللہ سے ذکر حسین جو ہے وہ ہر سو جاری و ساری ہے۔ تو یزید کا بھائیو یہ مشن جو ہے وہ یہاں ختم ہوا۔ الحمدللہ سے یزید نے جو ہے وہ چاہا کہ میں حسینیت کو حسین کو ختم کر دوں، لیکن اللہ نے جو یہ چاہا کہ اللہ نے اس کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا مولا حسین کا، اور یزید جو ہے وہ فنا فی اللہ ہو گیا، اپنے ہی کردار کے آگے اپنے ہی غلط جو عقائد ہیں اس کے نیچے بھائیو دب کر وہ رہ گیا یزید۔ اور حسین دیکھ لیں، جیسے ہی محرم شریف کا آغاز ہوتا ہے تو ہر طرف بھائیو امام حسین علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ بھائیو جاری و ساری رہتا ہے، اور الحمدللہ سے بھائیو قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے بھائیو یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو آج کا بھائیو جو خصوصی پیغام ہم لے کر آئے ہیں سلسلہ علیہ چشتیہ کی نسبت سے اہل سنت کے لیے بھائیو لمحہ فکریہ، اور ان کے لیے جو ہم نے لگایا کہ جاگنے کی ضرورت ہے اہل سنت کو، کیونکہ اہل سنت میں چھپے کچھ ناسبی بھائیو کچھ اس طرح سے کچھ اس حد تک گھس چکے ہیں کہ وہ ہمیں اہل بیت کے اس جو ان کی تعظیم اور جو ان کا ایک منزل اور مرتبہ ہے اس سے ہمیں بھٹکانے میں لگے ہیں۔ تو خصوصی طور پر ہم نے چاہا کہ ہم اہل سنت کو جو ہے وہ بیدار کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ ان کا اصل جو اہل سنت کا جو منہج ہے وہ ان کی جو ایک فکر ہے وہ ہے کیا، اور کچھ علماء ان کو کس سمت جو ہے وہ لے کر جانا چاہتے ہیں اہل سنت کو۔ تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اہل سنت کے لیے ان کو جاگنا چاہیے، خصوصی اس نیند سے غفلت کی جو نیند ہے اس سے بیدار ہونا چاہیے کہ اصحابہ کرام کی آڑ میں یہ بالکل میں آپ کو 110% بات بتاؤں گا کہ علماء آپ کو اصحابہ کرام سے جو ہے ان کے دھوکے میں دھوکہ ان کا دیں گے اور آپ کو حق سے پھسلائیں گے کہ دیکھیں جی اہل تشیع بڑے اہل بیت کا کرتے ہیں تو یہ صحاب کو نعوذ باللہ غلط کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اہل تشیع جو ہیں الحمدللہ سے ہم نے ان کی محافلیں اٹینڈ کی ہیں، کافی ہمارے جاننے والے بھی ہیں، سادات گھرانے سے ہمارا سلسلہ علیہ چشتیہ سے ہمارا تعلق ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اہل تشیعوں کے، ہم بھی ان کی محافل میں جاتے ہیں۔ تو بھائیو ہم نے ان کی محفل میں کوئی ایسا ذکر نہیں سنا۔ ہاں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، تو اگر اہل بیت کے دشمنوں کے اوپر جو تبرہ کیا جاتا ہے، لعن طعن کیا جاتا ہے، تو وہ بھائیو تمام مسلمانوں کا حق ہے۔ جو کلمہ گو ہے تو ان کا حق ہے کہ وہ جو پنج تن پاک اور اہل بیت کے جو دشمن ہیں تو ان کے اوپر جو لعنت اور تبرہ تو بھائیو واجب ہے، جیسے عبادات واجب ہیں ویسے ان کے اوپر تبرہ بھی بھائیو واجب ہے۔ کوئی اہل تشیع ہو، اہل سنت ہو، کوئی بھی مکتبہ فکر سے کوئی انسان ہو، تو یہ تو بالکل واضح بات ہے۔ تو وہ کوئی نام نہیں لیتے کہ یہ فلاں فلاں۔ تو اگر ایک جنرل طور پر ایک بات کی جائے کہ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، تو وہ تو بھائیو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ کون ہے جو یہ کہے کہ اہل بیت کے دشمنوں زندہ باد، اہل بیت کے دشمن زندہ باد، نعوذ باللہ۔ تو اہل بیت خود زندہ باد کہا جائے گا، اور جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کو مردہ باد، اور ان کے اوپر لعنت ہی بنتی ہے، وہ لعنت کے حقدار ہیں، تو وہ جس بھی لبادے میں چھپے ہوں۔ تو یہ ہمارے ہاں لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اصحاب کے جو ہے لبادے میں کچھ چھپے ہوئے منافقین تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے آپ کی جو اہل بیت ہے، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حکم دیا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے جو ہے حدیث ثقلین غدیر خم کے اوپر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تو وہ کن سے مخاطب فرمایا تھا؟ ہم تو تب نہیں تھے، آپ بھی نہیں تھے، اہل سنت بھی نہیں تھے، اہل تشیع بھی موجود نہیں تھے، تو تب کون موجود تھے؟ صحابہ کرام موجود تھے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو کیوں وارننگ دی؟ تو یہ آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔
آپ نے اس لیے وارننگ دی کہ آپ کو پتہ تھا کہ اس جو یہ چہرے ہیں ان کے پیچھے جو ہے منافق کچھ چھپے ہوئے ہیں، سارے نہیں کچھ چھپے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ تھا، آپ کو پہلے ہی وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے نواسے کو کربلا محلہ میں شہید کر دیا جائے گا بڑی بے دردی سے، تو آپ یہ سارے معاملات جانتے تھے۔ تو اس وجہ سے اہل سنت کو جاگنے کا آج میں نے خصوصی یہ ویڈیو بنائی ہے اہل سنت کے لیے، سلسلہ علیہ چشتیہ کی نسبت سے، کہ ان کو یہ جو ان کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں، کچھ ناسبی قسم کے علماء ان کو جو گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں، تو بھائیو ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ صحابہ کرام کا اپنا ایک منزل اور مرتبہ ہے۔ جب بھی آپ کو کبھی بھی دو چیزیں آپس میں ٹکراتی نظر آئیں گی، اہل بیت ورسس صحابہ کرام، تو اس میں سے بھائیو آپ کو آنکھیں بند کر کے اہل بیت کو چننا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح جو وصیت کی تھی، آخری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھائیو آخری جو وصیت تھی لاسٹ، وہ یہی تھی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم میں اپنے سارے صحاب چھوڑے جا رہا ہوں، سارے تو تم ساروں کو پکڑ کے رکھنا، نہیں، یہ ہمیں الفاظ نہیں ملتے۔ صحابہ کی منزل اور مرتبہ اور ہے۔ اے میرے اہل سنت کے بھائیوں، جتنے بھی سننے والے ہو، تو خدا کے لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ان علماء سے بچیں، ان نام نہاد علماء کچھ آج کل جو ہیں وہ خصوصی اپنی ٹسل میں غلطیاں وہ خود کرتے ہیں، اہل تشیعوں کے ساتھ وہ خود مقابلے بازی کرتے ہیں، اور اس مقابلے بازی میں وہ آپ کو بھی ساتھ جو ہے وہ گھسیٹنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی اہل بیت کے منکر بنے اور دوزخ ان کا مقدر بنے۔ تو واضح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اتنی سخت، یقین کریں آپ اندازہ کریں اس حدیث کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی ایک مسلمان ساری زندگی کی نمازیں جو ہے وہ اس نے پڑھی ہوں، کوئی بھی نماز قضا نہ کی ہو، کوئی اس نے روزہ اس کا قضا نہ ہوا ہو، اور بڑا ہی عبادات گزار ہو، بڑا وہ زہد وہ کرتا ہو اپنی زندگی میں، اور خانہ کعبے کے اس نے جو ہے وہ طواف کر رہا ہو، خانہ کعبے کا طواف وہ کر رہا ہو، اور دوران طواف جو ہے اس کی جان نکل جائے، وہ مر جائے، اللہ کی طرف چلا جائے، تو بھی وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا اگر اس کے دل میں بغض اہل بیت ہوگا۔ اب بھائیو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑی حدیث کو، اس سے بڑی وارننگ آپ کے لیے ہوگی۔ تو بھائیو ہمیں اسی چیز کا ڈر ہے کہ آپ کہیں جانے انجانے صحابہ کی آڑ میں آپ نے غلطی سے بھی اگر بھائیو اہل بیت جو ہے اس سے آپ نے بغض آپ کے دل میں آ گیا، کہیں جانے انجانے یہ علماء نے ورگلا کے آپ کے دل میں ڈال دیا، تو آپ کی عبادات بھی کام نہیں آئیں گی، آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کی زکاتیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی کہ آپ نے اہل بیت سے بغض رکھا، آپ نے اہل بیت کے مقابلے میں صحابہ کرام کو ترجیح دی، تو آپ کی ساری چیزیں بھائیو سٹیک پر لگ جائیں گی، آپ کا ایمان، روزے، نمازیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی یہ ایک دردناک واقعہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے ہمارے اہل سنت کے لیے، کہ اہل سنت کا منہج بھائیو برسوں سے چلا آ رہا ہے، اور اہل سنت اور اہل تشیع بھائی بھائی چلے آ رہے تھے پنج تن پاک کے اوپر، غم حسین کے اوپر، لیکن کچھ ابھی نام نہاد علماء جو ہیں وہ اس بات پر چڑھے ہوئے ہیں کہ اپنی ٹسل میں، اپنی لاگت بازی آپس میں علماء کی، تو وہ امت کو بھی ایک غلط ٹریک پر جو ہے وہ چڑھانے میں لگے ہیں۔ تو اہل سنت سے میری آج خصوصی گزارش ہے، سلسلہ علیہ چشتیہ کی نسبت سے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے بھائیو، کیونکہ بڑے بڑے نام نہاد جو بھی اس برے صغیر میں جو بھی بڑے بڑے علماء ہیں، کوئی بھی سلسلہ ہے، جو بزرگان ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا مولا ہمارے آقا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر۔ تو میں آپ کو انہی کا واسطہ دیتا ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، کہ خدا را اہل بیت کے بارے میں کوئی بھی نازیبا الفاظ، اور جو بھی علماء آپ کو لگے کہ یہ اہل بیت کے بارے میں کوئی بھی ان کی شان گھٹانے میں لگا ہے، تو ان کو آپ اوائڈ کریں، کیونکہ یہ دین اسلام کا معاملہ ہے بھائیو، آخرت کا معاملہ ہے، اس میں بھائیو آپ کی آخرت خراب ہوگی،